انسان پر اللہ پاک کی کرم نوازیاں۔ حضرت عبداللہ بن عبید رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک کے نبی اور ہم سب انسانوں کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب کریم، تو نے شیطان کو میرا دشمن بنایا ہے، لیکن میری اولاد اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، آپ کی اولاد میں قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا میں اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرماؤں گا جو اس انسان کی شیطان سے حفاظت کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا مزید کرم فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، آپ کی اولاد کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا اور اسے میں مزید بڑھاؤں گا، جبکہ گناہ ایک ہی لکھا جائے گا اور اسے میں مٹا بھی دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا، مولا مزید کرم فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، جب تک روح انسان کے بدن میں رہے گی میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمارا پاک پروردگار کتنا کریم، کتنا رحیم ہے، لہذا جب بھی گناہ ہو جائے تو رب کریم کے حضور حاضر ہو جائیں، توبہ کریں، اپنی غلطی کا اقرار کریں، اپنی غلطی کا اقرار کر کے شرمندہ ہوں، انشاءاللہ الکریم توبہ قبول ہوگی اور گناہوں کی میل سے دامن صاف ہو جائے گا، توبہ کی برکت فوراً ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں، شہر بصرہ کے رہنے والے تھے۔ توبہ کرنے سے پہلے آپ بہت امیر تھے اور لوگوں کو سود پر قرضے دیا کرتے تھے۔ حال ایسا تھا کہ جب کسی مقروض سے قرضے کی رقم واپس لینے جاتے اور وہ نہ دے پاتا تو اس سے اپنا وقت ضائع ہونے کا جرمانہ بھی وصول کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مقروض کے ہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ وہ مقروض خود تو گھر پر موجود نہیں تھا، البتہ اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو گھر پر نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس رقم ہے جو آپ کو دے دوں، البتہ آج ہم نے بکری ذبح کی ہے، اس کا سارا گوشت ختم ہو چکا ہے، سر باقی ہے، وہ لینا چاہیں تو لے لیں۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے بکری کا سر لیا اور گھر آ گئے، زوجہ کو کہا اسے پکاؤ۔ زوجہ بولی، گھر میں نہ لکڑیاں ہیں نہ دوسرا راشن، چنانچہ آپ لکڑیاں وغیرہ بھی مقروضوں کے ہی گھر سے لے آئیں۔ زوجہ نے ہانڈی بنائی، ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک بیکاری آ گیا۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے اسے بھی باتیں سنا کر نکال دیا۔ کھانا تیار ہو چکا تھا، آپ کھانے کے لیے بیٹھے، مگر جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کھولی تو اس میں بکری کے سر کی جگہ خون ہی خون بھرا تھا۔ زوجہ نے پکار کر کہا، دیکھو تمہاری کنجوسی کا نتیجہ، ہانڈی خون سے بھری پڑی ہے۔ ہانڈی کا یوں خون میں تبدیل ہو جانا گویا قدرت کی ایک تنبیہ تھی، جسے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے سنجیدہ لیا اور فوراً ہی سارے گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اب حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے، گلی سے گزر رہے تھے کہ وہاں کھیلتے ہوئے بچے ایک دوسرے سے بولے، دور ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائیں۔ یہ دوسری چوٹ تھی۔ اب تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کا دل بالکل پگھل گیا اور فوراً حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ توبہ کے بعد آپ گھر واپس آ رہے تھے کہ دیکھا وہی بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ اب ان بچوں نے آپ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے بولے، اب حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے، دور ہو جاؤ، اگر ہمارے قدموں کی دھول ان پر پڑ گئی تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے بچوں کی یہ بات سنی تو تڑپ گئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، واہ مالک، تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے میری نیک نامی کا اعلان بھی کروا دیا۔ اس کے بعد حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے سب کے حقوق ادا کیے، جن سے سود لین دین تھا وہ سب ختم کیا اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے، محبت میں اپنی گما یا الہی
نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا عزت دوبارہ نہیں ملتی؟ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، توبہ کرنے والے پر اللہ پاک کی رحمت کتنی تیزی سے برستی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے عزت دوبارہ نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے محاورہ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو، البتہ اللہ پاک کی کرم نوازیوں کو دیکھا جائے، بزرگان دین کے حالات زندگی پڑے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی راستہ درست اختیار کرے تو گئی ہوئی عزت بھی دوبارہ مل جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سودی لین دین کیا کرتے تھے، گلی کے بچے تک آپ سے متنفر تھے، آپ کو دیکھ کر دور بھاگ رہے تھے کہ کہیں ان کے قدموں کی دھول ہم پر نہ پڑ جائے ورنہ ہم بھی بدبخت ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے توبہ کی، اللہ پاک کے حضور سر جھکایا، اللہ کریم سے تعلق جوڑا، تو کچھ ہی دیر کے بعد وہی بچے کہہ رہے تھے دور ہو جاؤ، حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کو راستہ دے دو، کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر پڑ گئی تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ پتہ چلا کہ دوبارہ عزت مل جاتی ہے، شرط صرف ایک ہے، آدمی رستہ درست اختیار کرے۔ یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے اور وسائل بخشش کے اشعار ہیں۔ اولیاء کرام کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، ہزاروں اولیاء کرام ہیں جو توبہ سے پہلے گناہوں میں مشغول تھے، معاشرے میں انہیں بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا، لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے توبہ کی، نیک رستے کے مسافر بنے، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے، تو وہی لوگ جو پہلے نفرت کرتے تھے ان کی استعمالی چیزوں تک سے برکت لینے لگے، وہی لوگ جو ان سے نفرت کرتے تھے ان کی استعمالی چیزوں تک سے برکت لینے لگے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، واقعی حقیقت ہے کہ رات کو بچہ نہ سوتا تو مائیں کہا کرتی تھی بیٹا سو جاؤ ورنہ فضیل ڈاکو آ جائے گا۔ جس رستے پر آپ ہوتے لوگ ڈر کے مارے اس راستے سے نہیں گزرا کرتے تھے، مگر جب آپ نے توبہ کی، جن کا مال لوٹا تھا واپس کیا، سارے حقوق ادا کیے، اللہ پاک کی عبادت میں نیک کاموں میں مصروف ہوئے، تو یہی حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ تھے کہ وقت کا بادشاہ آپ کے دروازے پر کھڑا تھا اور انتہائی عاجزی سے عرض کر رہا تھا علی جا ایک بار ملاقات کا وقت عطا کر دیجئے۔